چنگیز خان کی اصل تاریخ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جو ایک غریب، بے یار و مددگار اور بھوک سے لرزتے ہوئے بچپن سے اٹھ کر دنیا کے سب سے طاقتور اور سب سے خوفناک حکمرانوں میں شمار ہوا۔ اس کا اصل نام تیموجن تھا، جو 1162 کے قریب منگولیا کے ایک قبائلی علاقے میں پیدا ہوا۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا کہ اس کے والد کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا اور قبیلے نے اس کے خاندان کو تنہا چھوڑ دیا۔ تیموجن، اس کی ماں اور بہن بھائیوں نے کئی دن بھوک اور محتاجی میں گزارے۔ ان حالات نے اس کے اندر سختی، انتقام، بے رحمی اور زندہ رہنے کے جنون کو پیدا کیا۔ اسی دردناک آغاز نے اسے ایک ایسے انسان میں بدل دیا جو طاقت حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتا تھا۔ نہ رحمی کی کوئی حد تھی اور نہ تباہی کا کوئی انداز۔ جوانی میں تیموجن نے مختلف منگول قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر قوت حاصل کرنی شروع کی۔ منگول قبائل صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر تیموجن نے انہیں ایک قیادت کے تحت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے دشمن سرداروں کو قتل کیا، کئی قبیلوں کو تباہ کر دیا اور بالآخر 1206 میں پورے منگول خطے کا حکمران بن گیا۔ اسی سال اسے چنگیز خان یعنی جہانوں کا بادشاہ کا لقب ملا۔ اس کے بعد اس نے دنیا کو فتح کرنے کا عزم کر لیا اور اس کی فتوحات نے تاریخ کا رخ بدل دیا، لیکن انسانیت کے لیے ایک بھیانک قیمت کے ساتھ۔ چنگیز خان صرف ایک فاتح نہیں بلکہ تباہی کا طوفان تھا۔ اس نے سب سے پہلے چین پر حملہ کیا، جہاں لاکھوں لوگ قتل ہوئے، شہر جلا دیے گئے اور بستیاں مٹا دی گئیں۔ اس کا اصول واضح تھا، جو سر جھکائے گا وہ زندہ رہے گا اور جو مقابلہ کرے گا وہ صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے خوارزم سلطنت پر حملہ کیا، جو موجودہ ایران، افغانستان، وسط ایشیا اور پاکستان کے کچھ حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک تجارتی جھگڑے کو بہانہ بنا کر اس نے پوری سلطنت کو نیست و نابود کر دیا۔ بخارا، سمرقند، نیشاپور، ہرات، بلخ اور بامیان جیسے شہر اس کے ظلم کی آگ میں جل اٹھے۔ 1220-1221 کے دوران خراسان پر حملہ تاریخ کے سب سے وحشیانہ واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق صرف مرو شہر میں تقریباً 7 لاکھ لوگ قتل کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر اس مہم میں اندازاً 17 لاکھ انسان مارے گئے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ نیشاپور میں قتل عام اتنا شدید تھا کہ کہا جاتا ہے شہر انسانی آبادی سے خالی ہو گیا۔ بامیان میں جب چنگیز خان کا پوتا مارا گیا تو اس نے پورے شہر کو مٹی کے برابر کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ وہاں گھاس اگنے تک کی اجازت نہ رہی۔ بعض مقامات پر کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، لاشیں ہفتوں تک پڑی رہیں اور کئی علاقے مکمل طور پر انسانی وجود سے خالی ہو گئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے مجموعی حملوں میں کروڑوں لوگ جان سے گئے اور بہت سے اسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قاتل قرار دیتے ہیں۔ افغانستان میں پہاڑی قبائل نے غوریلا طرز پر مزاحمت کی، مگر شہروں اور کھلے میدانوں میں منگول فوج تباہی کا خوفناک نشان بن گئی۔ اس کے لشکر کی دہشت اس قدر بڑھ گئی کہ بہت سے شہر لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ غلامی، نسل کشی، آگ اور خون، یہی اس کی فتوحات کی قیمت تھی۔ مگر اس سب کے ساتھ وہ ایک منظم حکمران بھی تھا۔ اس نے یاسا نامی قانون بنایا، فوجی ڈسپلن قائم کیا، تیز ترین پیغام رسانی کا نظام متعارف کرایا اور ایک ایسی سلطنت کھڑی کی جو بحر الکاہل سے یورپ تک پھیل گئی، لیکن اس نظام کی بنیاد خوف، ظلم اور خون پر تھی۔ 1227 میں چین کی ایک مہم کے دوران چنگیز خان کی موت ہوئی۔ اس کی قبر آج تک ایک راز ہے، مگر اس کی موت کے بعد بھی ظلم رکا نہیں۔ اس کے بیٹے اور پوتے بھی اسی طرح دنیا بھر پر حملے کرتے رہے۔ چنگیز خان نے دنیا کو ضرور بدل دیا، لیکن اس تبدیلی کی قیمت انسانیت نے چیخوں، آنسوؤں اور خون سے ادا کی۔ آج بھی اس کا نام تاریخ میں خوف، بربادی اور ظلم کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔